السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مسجد نبوی شریف میں 1 دسمبر 2023 کو دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ محترم ضیاء الحق تیمی صاحب PhD اسکالر مدینہ یونیورسٹی نے کیا۔ انہی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ اسے YouTube چینل برکات الرحمان پر بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو تمام چیزوں کو ان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی جانتا ہے، اور ہر چیز اس کے اندازے کے عین مطابق ہی نافذ و جاری ہوتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو مخلوقات میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار کی معرفت رکھنے والے تھے، جو خوشی کے وقت شکر ادا کرنے والے اور غم میں صبر کرنے والے تھے، اور ہر حال میں اپنے پروردگار سے راضی و خوش رہنے والے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے، اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی و خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و بہت زیادہ سلامتی نازل ہو آپ پر اور آپ کی آل و صحابہ پر۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مراحل اور حالات سے گزرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے۔ وہ شعور و وجدان سے مضطرب ہوتا ہے اور احساسات و جذبات سے تڑپتا ہے۔ وہ کبھی تکلیف محسوس کرتا ہے تو کبھی راحت و سکون، کہیں ضعیف و کمزور پڑ جاتا ہے تو کہیں عاجز و بے بس نظر آتا ہے۔ وہ کبھی خوف و ڈر محسوس کرتا ہے تو کبھی امن و امان۔ الغرض اسے زندگی میں زخم، تکلیف، جبر، ظلم، خسارہ، محرومی، فقدان نعمت اور غم و اندوہ کے سخت ترین حالات اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت چلی آ رہی ہے۔ تکلیفوں سے خالی زندگی کی تلاش ایسی ہے جیسے کسی ناممکن چیز کی تلاش ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ انسان کو حسی و معنوی، نفسیاتی و جسمانی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ تکلیف انسان کو غفلت سے بیدار کرتی ہے، نعمتوں کی قدر سکھاتی ہے، بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہوتی ہے، جس کی حکمت بسا اوقات ہم سے اوجھل ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنی لا علاج بیماریوں نے زندگی کے دھارے بدل دیے ہیں، اور کتنی تکلیف ایسی ہوتی ہے جو کسی ایسی خاموش بیماری کی جانب توجہ دلاتی ہے جو جسم میں سرایت کر چکی ہوتی ہے اور انسان کو اس کے علم تک نہیں ہوتا۔ تکلیف کی کڑواہٹ آپ کو صحت و تندرست کی حلاوت، راحت و سکون کا ذائقہ اور عافیت و آرام کی انسیت کا مزہ چکھاتی ہے۔ چنانچہ تکلیف و علم ایک نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جس قدر بھی لمبی ہو جائے آخر کار ختم ہو کر رہے گی، جس قدر بھی طوالت اختیار کر جائے وہ بالآخر گزر جائے گی، اس کی تپش جس قدر بھی تیز ہو جائے وہ مدھم پڑ کر رہے گی، اور اس کے بعد خوشحالی و فراوانی، خیر و بھلائی اور قوت و غلبہ کا پرچم لہرے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی اور انہیں گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حاکم وقت کی بیوی نے انہیں ورغلایا، عورت نے ان کے سامنے مکر و فریب کیا، انہیں جیل و قید خانے میں جانا پڑا۔ پھر وہ سختی و تنگی کے کئی سالوں کے بعد نصرت و مدد، عزت و شرف اور غلبہ و قدرت انہیں حاصل ہوئی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کاروں نے زندگی کے ہر موڑ پر سازشیں کی۔ آپ کی زندگی کے ہر مرحلے میں فریب کاروں نے آپ کے خلاف چالیں چلی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کے خاطر ایسی اذیتیں دی گئیں جو کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا؟ سازش رچنے والے مکر و فریب اور مکر و فریب کرنے والے تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے، تکلیفیں ختم ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، رسالت اور امت آج بھی پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ قائم و دائم ہے، جس کی شعاعیں پھیلی ہوئی ہیں، جس کے اثرات و نشانات پوری عظمت کے ساتھ باقی ہیں، اور جس کی جڑیں گہری و مضبوط ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی آزمائش آئی جب لوگوں میں سے ان کے سب سے عزیز اور پیارے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات جیسی تکلیف کا انہیں سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ عظیم شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں نعم البدل عطا فرمایا۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ اور مومنوں کی ماں کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں صحابہ کے درد و علم کا تذکرہ کیا ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ کہ زمین بھی کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی تھی، اور ان کے نفس بھی حزن و ملال کی وجہ سے تنگی اور گھٹن محسوس کر رہے تھے، جنہیں ان کے سگے بھائی اور قریبی رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا تھا۔
سب ان سے دوری اختیار کر چکے تھے، 50 ساتوں تک کسی نے ان سے کلام نہیں کیا۔ آخرکار کشادگی آن پہنچی، تکلیف و الم زائل ہو گئی اور ان کی زندگی اس سعادت کے نور سے جگمگا اٹھی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے اور قرآنی آیات میں ان کی تعریف و توصیف فرمائی ہے جو تا قیامت تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ ایک مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ تکلیف و الم کے بعد امید جاگتی ہے، تکلیف کا آغاز نفع بخش ہوتا ہے اور اس کا انجام نہایت مسعود اور لائق ستائش ہوتا ہے۔ آنے والی خیر و بھلائی کو انسان تکلیف کے وقت دیکھ نہیں پاتا، لیکن تکلیف کی شدت پر صبر کرنے والے نیکیوں کا سیلاب امنڈ آتا ہے۔ نہ جانے ہماری زندگی پر غم و اندوہ کے کتنے بادل منڈلاتے ہیں، پھر فجر صادق اور دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے، وہ چھٹ جاتے ہیں اور آخرت میں اس کا انجام کار بہتر ہونا حتمی ہے، جو ہمیشہ رہے گی اور جس کی نعمتیں دائمی ہوں گی۔ یہ ہر تکلیف زدہ انسان کے لیے تسلی کا سامان اور ہر نقصان اٹھانے والوں کا صلہ و بدلہ ہے۔ وہاں آسائش کا یہ حال ہوگا کہ انسان کو جنت میں ایک بار گھما کر اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے کبھی کوئی بدحالی دیکھی تھی یا کبھی کوئی شدت و تنگی تیرے پاس سے گزری تھی؟ وہ عرض کرے گا، یا رب، اللہ کی قسم نہیں، نہ تو کبھی بدحالی میرے پاس سے گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت و تنگی دیکھی۔ مصیبت و تکلیف کو برداشت کرنے کے سلسلے میں لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایمان و یقین اور عزم و ارادے کی مضبوطی کے اعتبار سے ان میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ اپنا اعتدال و توازن کھو بیٹھتے ہیں اور ان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، ان کی ہمت پست ہو جاتی ہے، ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں، وہم و گمان اور خوف و دہشت ان پر طاری ہو جاتی ہے، وہ مایوس و لاچار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کا عقیدہ وہ ثابت قدم رکھتا ہے، ان کا ایمان و یقین انہیں صبر کی غذا فراہم کرتا ہے، پھر تکلیف میں بھی انہیں امید کی کرن نظر آنے لگتی ہے، رنج و غم کو بھی خوشی میں بدل دیتے ہیں اور وہ اپنی کمزوری کو طاقت بنا لیتے ہیں۔ ان سب کے باوجود ایک ہدایت یافتہ مسلمان اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ تکلیف کو دور کرنا اور اسے سہل کرنا ضروری ہے، جس کے سدباب کے لیے وہ سب سے پہلے اس کے اسباب سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف دہ فتنوں میں پڑنے اور سنگین خطرات کے قریب جانے سے روکتا ہے۔ ذکر و اذکار، دعا اور رب کے سامنے گریہ و زاری کو لازم پکڑتا ہے، علاج وہ معالجہ کرتا ہے اور خیر و بھلائی کے کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں پسندیدہ تکلیف وہ ہے جو اسے اچھے کام پر ابھارے، اس کی اخلاق و عادت کو سنوارے اور سیرت و کردار میں نکھار پیدا کرے۔ پسندیدہ تکلیف کی ایک مثال یہ ہے کہ جب اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کی جا رہی ہو اور ان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہو تو اللہ کے لیے اس کے دل میں غم و غصے کی لہر دوڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو دلوں کے پرہیزگار ہونے کی دلیل ہے۔ زندہ دل اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے جب گناہ و معصیت کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ تکلیف اسے پہاڑ جیسے بوجھ کی مانند محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ ڈر ہو کہ کہیں اس پر گر نہ جائے، اور کافر اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھی ہو اور اسے ہاتھ کے اشارے سے ہٹا دے۔ لہذا اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے کہ تکلیف اور پریشانی اس کی زندگی میں تبدیلی و انقلاب کا باعث بنے اور اس کی ندامت و پشیمانی اور توبہ استغفار کا ذریعہ ہو۔ جب انسان گزشتہ قوموں کی تاریخ، ہم عصروں کی سیرت اور ان کے احوال و قوائف اور اپنے قرب و جوار میں رہنے والے دوست و احباب کی حالت پر نظر دوڑاتا ہے تو جان لیتا ہے کہ ان میں سے بعض نیک کاموں میں سبقت کر رہے ہیں، بعض قرآن کریم کے حفظ میں مشغول ہیں، تو بعض کے دل مسجد کی پہلی صف میں لٹکے ہوئے، بعض علم کے اعلیٰ درجات پر فائز ہیں، تو بعض حصول علم کی جستجو میں علماء کے سامنے ثانوی تلمس طے کیے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کچھ اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے مشہور ہیں، بعض اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر رہے ہیں، تو بعض فقراء و مساکین اور یتیموں کی خدمت میں مصروف ہیں، تو وہیں بعض علم کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگی وقف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض اپنے قلم و قرطاس کے ذریعے اسلام اور دین حنیف کی دفاع میں لگے ہوئے، بعض اپنے معاشرے کی تعمیر و ترقی اور ملک و ملت کی خدمت میں سرگرم ہے۔ ایک انسان ان سب کو دیکھے اور پھر اپنی سیرت و کردار پر غور و فکر کرے تو اسے اپنی حالت زار پر ترس آئے گا اور تکلیف ہوگی، اور تکلیف اس کو اپنی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب پر ابھارے گی اور اس کے دل میں یہ شوق پیدا کرے گی کہ یہ بھی آگے بڑھے، فرصت کے اوقات کو غنیمت جانے اور اپنی عمر سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اور ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کی تکلیفوں کا احساس کرے اور بیمار لوگوں کی تکلیفوں کو بانٹنے کے لیے ان کی زیارت کرے، انہیں دلاسا دے، ان کے دلوں کو فرحت و مسرت سے معمور کرے، انہیں اجر و ثواب اور صبر کی تلقین کرے۔
اس کا دل زندگی کی حرارت اور شور و احساسات سے دھڑکے، کمزوروں کی تکلیف محسوس کرے، شکستہ خاطر یتیم، بے سہارا اور بے روزگار اور غریب و لاچار انسانوں کی تکلیف کو دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھے اور تکلیف اس کو خیر و بھلائی، جود و سخا اور انفاق پر ابھارے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس موقع سے ہم اس بابرکت مہم کی تعریف کرتے ہیں جس کی ابتدا خادم حرمین شریفین نے کی ہے، تاکہ سرکاری چینل کے ذریعے غزہ کے محتاجوں کی مدد کی جا سکے، جس پر سخاوت کے پیکر ہمارے ملک کے باشندوں نے زبردست لبیک کہا اور بڑھ چڑھ کر جود و سخا کا مظاہرہ کیا، جس کا نتیجہ بہترین رہا اور یہ مال حقداروں تک پہنچ گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ دن رات کھلے اور چھپنے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے پروردگار سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ وزجل میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات اور مواعظ و نصائح کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے نفع بخش بنائے، بے شک وہ بہت زیادہ سخی، کریم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ عزوجل کے لیے ہے، اس کی لا تعداد اور بے شمار نعمتوں پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نہایت ہی بلند و بالا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور سچے و وفادار رسول ہیں، ان پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اے اللہ تو چاروں ہدایت یافتہ خلفاء ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اصحاب کرام سب سے راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، ان کے ساتھ اپنے عفو و درگزر اور مہربانی سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اچھے ناموں، بلند و بالا صفات اور عظیم ترین نام کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ایک اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو تنہا ہے اور بے نیاز ہے، تو نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی تجھے کسی نے جنا ہے، اور نہ ہی کوئی تیرا ہمسر ہے۔ اے طاقتور، غالب رہنے والا اور جبر و قوت والا، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ غزہ میں تو ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کی نصرت و تائید فرما، ان کے دلوں میں ہمت و قوت عطا فرما، انہیں ثابت قدم رکھ، ان کو اپنی نگرانی میں لے لے اور ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس پریشانی میں وہ مبتلا ہے، جس کو تو جانتا ہے اور جس کو دور کرنے پر تو قادر ہے، یا اللہ تو ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ وہ بھوکے ہیں انہیں تو کھانا کھلا، وہ ننگے پاؤں ہیں تو انہیں سہارا دے، ننگے بدن ہیں انہیں کپڑا نصیب فرما، وہ مظلوم ہیں تو ان کے لیے انتقام لے، وہ مظلوم ہے تو ان کے لیے انتقام لے۔ اے اللہ تو فلسطین میں غاصب صہیونیوں کو اپنی پکڑ میں لے لے، ان کے شرازے کو منتشر کر دے، ان کی جماعت میں انتشار پیدا کر گئے، ان پر مصیبت نازل فرما اور ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے۔ اے ہمارے برحق پروردگار، اے کتابوں کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، دشمنوں کو نست و نابود کرنے والے، تو ظالم صہیونیوں کو شکست سے دوچار فرما۔ اے اللہ تو ہمارے امام و پیشوا خادم حرمین شریفین کو اور اس کام کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ تو انہیں ہدایت کے راستے پر گامزن کر دے، ان کو تو اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان کے ولی عہد کو ہر خیر کے کام کی توفیق دے۔ اے دونوں جہاں کے رب، اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بارش نصیب فرما اور ہمارے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برسا اور ہمیں مایوس نہ کر۔ اے اللہ تو رحمت کی بارش برسا، اسے ہمارے لیے عذاب، آزمائش اور تباہی و غرقابی کا ذریعہ نہ بنا۔ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر سماعت کیا۔
ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن سمجھے، قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، لوگوں کو احساس دلائیں کہ قرآن سمجھے بغیر ہماری دنیا و آخرت بہتر نہیں ہو سکتی۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اور بہتری قرآن سمجھنے میں ہے، لہذا سب کوشش کر کے قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کر دے۔